نظام 47 ہے اور ہائبرڈ نظام ہے، وہ شدید ڈیسٹیبلائز ہو گیا. ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے عمران خان کے. ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کپتان انکار کر رہا ہے. عمران خان ریلیز موومنٹ یہ ایک ہی وقت میں لاہور میں اور کراچی میں کیا ہونے لگا ہے. سہیل آفریدی موومنٹ کے لیے کہاں ہوگا. ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں متحرک ہو گئے. ایران طاقت ہے غیر ایٹمی، جس نے 2 ایٹمی طاقتوں پہ تل ابیب میں بھی بمباری کی اور قطر والے امریکی اڈے پہ بھی کی. ایک دفعہ پھر رضا پہلوی والی کنگڈم چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ڈائسپورا اردو بولنے یا سمجھنے والے خواتین و حضرات ہیں، چاہے جس ملک سے ہوں، ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں پاکستان کی مین لینڈ شہر اقتدار اسلام آباد میں بیٹھ کر. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جن کا نتیجہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو نظام 47 ہے اور ہائبرڈ نظام ہے وہ شدید ڈیسٹیبلائز ہو گیا. ان کے اندر شدید قسم کی لڑائیاں ہیں، اس کے میں اوپر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے عمران خان کے. ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور کپتان انکار کر رہا ہے اور جو کپتان کہتا ہے مزاحمت تو ہوگی. دوسرا، عمران خان ریلیز موومنٹ یہ ایک ہی وقت میں لاہور میں اور کراچی میں کیا ہونے لگا ہے. اور سہیل آفریدی موومنٹ کے لیے کہاں ہوگا، اس پہ میں بات کروں گا تازہ ترین. اور پھر ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں متحرک ہو گئے. میں سائیڈ نہیں لے رہا، کسی اور طرف مت دیکھیے گا. واحد ایران طاقت ہے غیر ایٹمی، جس نے 2 ایٹمی طاقتوں پہ تل ابیب میں بھی بمباری کی اور قطر والے امریکی اڈے پہ بھی کی. اب وہاں نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، وہ کہتے ہیں پادشاہی، کہ ہمیں ایک دفعہ پھر رضا پہلوی والی کنگڈم چاہیے. سازش کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے 2 چیزیں. عمران خان کے اس وقت ترلے ہو رہے ہیں، میں بڑا کھل کے پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اور جو ترلے ہو رہے ہیں وہ صرف کوئی پس دیوار زندہ نہیں ہو رہے، اور صرف جہاں پاب جولا ہیں وہاں عمران خان نہیں ہو رہے، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. آپ ذرا یہ کلپ دیکھ لیں جو سیاسی امور کا مشیر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شرط نمبر 1 ہے اور یہ شرط نمبر 2 ہے. شرط نمبر 1 کیا ہے؟ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان نسل اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. کوئی ہمارے وہ کوئی عہدیدار تھوڑا ہی ہیں، وہ تو پاکستان کے عہدیدار ہیں، وہ تو عمران خان کے عہدیدار ہیں، وہ تو ہماری جان ہے، وہ تو ہماری شان ہے، وہ تو ہماری آن ہے. اس لیے کہ وہ اصلی اور آنے والا پاکستان ہے جس نے آگے 1 صدی یا اس کے قریب جینا ہے اور اس ملک چلانا ہے ہمارے، اور پھر وہ تا قیامت وہی نوجوان نسل ہی اس کو سنبھالتی رہے گی. یہاں جو بابا کلچر ہے، جو ایلیٹ کیپچر کا کلچر ہے، وہ اس سے سخت گھبرائے ہوئے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ان کو منع کرا دے کہ وہ ایک چپ کا روزہ رکھیں اور کہیں سب اچھا ہے. ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اور قطعاً نہیں ہوگا، اور کسی قیمت پہ نہیں ہوگا. یہ جواب ہے عمران خان کا. ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات شروع کریں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی. دوسرا اس کا پہلے نقطے کا کہ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، وہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ گورنمنٹ کس طرح سے ترلے کر رہی ہے. اور پھر جو مالک صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، میرے دوست بھی ہیں، مالک صاحب کے ذرا پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کرائیں. وہ سارے اکاؤنٹس کوئی ہمارے تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں. میری اطلاع یہ تھی کہ تقریباً کوئی 13 اکاؤنٹس بھی ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں اور ٹاپ لیول کے اکاؤنٹس ہیں، اور جب تک ان سے یہ باتیں ختم نہیں ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. اور آوازیں کس طرح سے بند کی جا سکتی ہیں؟ آواز معقول ہونی چاہیے، بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. عربی میں جس طرح کہتے ہیں کہ خیر الکلام اقل ودل، کہ بی بریف اینڈ ٹاک ود دی ریزن. تو یہی تو ہم سارا کر رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر، جب عمران خان یہ بات کہتے تھے کہ میں ملازموں سے بات نہیں کروں گا، میں کرایہ داروں سے بات نہیں کروں گا، مالکان ہوں تو
میں راستہ بھی بتا دوں گا اینڈ میں کہ کس طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے. تو دوسرا جو ہے اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو 4 بڑے انہوں نے کہے ہیں, ظاہر ہے پہلا بڑا عمران خان ہے, دوسرا بھی بڑا وہی ہے, تیسرا بڑا ہے, باقی کوئی ہوگا تو وہ چوتھے نمبر پہ آئیں گے, بے شک 1 ہو 2 ہو 3 ہو. لیکن جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑا, اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, وہ عمران خان ہی ہے. اچھا ران صاحب یہ بتائیں, آپ نے بات ایک کی ہے وہ پوسٹوں سے تو نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے ایک 5 بڑوں والی بات کی تھی, 5 بڑے کون تھے؟ دیکھیں جی, ایک کا تو اپنا میڈیا پہ آن ایئر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, باقی 4 آپ کے سامنے ہیں. 2 تو میرے لیڈر ہیں, میاں نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, اور آصف زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں. یہ دوسرے نقطے کی طرف. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کال واپس لیں, پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. بھائی کال کیا ہے؟ کال ہے 8 فروری کو, اس کو واپس لیں, اس کو واپس لیں, اور واپس لینے کے بعد جو ہے وہ بات کریں کہ جی ہم ٹھیک ہے بیٹھنے. کال ہم کون سا جا کے کشمیر کا بارڈر وائلیٹ کرنے لگے ہیں جس کے لیے اس حکومت کو جا کے جنگ رکوانی پڑے گی؟ ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اس لیے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, فریڈم آف موومنٹ, کہ ہم چاہیں تو جس ملک کے حصے میں چلے جائیں وہاں جا کے بات کریں, اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو جائے گا. اور ہم لوگ اکٹھے کریں, جا کے کسی جگہ دھرنا لگائیں, جا کے کسی جگہ ہم ریلی کریں, وہ ہو جائے گا فریڈم آف ایسوسیشن. یہ تینوں دستور پاکستان 1973 میں فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ موجود ہیں. ہر کسی سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے, جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا, ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا. کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سوائے تیرے نہیں کروں گا. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا, لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. اب عمران خان سے بات کس طرح سے ہوگی, اور گارنٹر کی بات بھی بیچ میں رکھ لیتے ہیں, اور طریقہ بھی بتا دیتے ہیں, وینیو بھی بتا دیتے ہیں. میں وہ آج کا وے فارورڈ ہے, آخر میں بات کروں گا. درمیان میں ایک اور بہت بڑی بات ہے, پھر میں سہیل آفریدی پہ جانے لگا ہوں, لیکن بہت بڑی بات آ گئی ہے درمیان میں. برادر ملک ہے ایران. اس وقت غزہ کے حوالے سے ایک ملک ہے جو عملی مدد فلسطینیوں کی کر رہا ہے اور عملی طور پہ جد و جہد کر رہا ہے, اس کا نام ہے ایران. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈس, ہسٹری ہے. ایک ملک ہے دنیا میں عملی طور پہ جس نے 2 بڑی جو وار لارڈز سمجھے جاتے ہیں دنیا کے ملکوں کے اندر میں سے, اور وار لارڈز ایک پورا سماج ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, اسٹیٹ ایکٹر بھی ہیں. جس طرح امریکہ دنیا کے اندر وہ 100 سے زیادہ ملکوں میں بمباری کر چکا ہے, اسرائیل جو ہے وہ 10 12 15 ملکوں کے اوپر بمباری کر چکا ہے. تو وہ ایک بغل بچہ ہے اور ایک اس کا گاڈ فادر ہے. ان دونوں پہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے, تل ابیب کے اوپر بھی, اور جو ان کا ڈیگو گارشیا سے بھی بڑا اڈا ہے مڈل ایسٹ میں, اس کے اوپر بھی کیا ہے کسی نے اگر حملہ, تو وہ کس نے کیا ہے؟ ایران نے. کون ہے جو امریکن امپیریلزم کے ایکسپینشنزم کے خلاف جس نے اپنے لوگ کھڑے کیے, اور پراکسیز بھی ہوئیں اور باقی ساری بھی ہوئی, پراکسی تو سب کی ہیں, وہ کون ہے؟ وہ بھی ایران ہے. ایران کے اندر یہ جو لیڈرشپ آئی ہے, یہ لیڈرشپ امریکن امپیریلزم کی حامی نہیں ہے. اس لیے وینزویلا کے بعد دوسرا نمبر ایران کا, بلکہ پہلا نمبر ایران کا. وینزویلا تو انہوں نے ایک سائیڈ ڈش ہے ان کے لیے جس کے لیے وہ اب لگے ہوئے ہیں. یہاں 4 میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھتا ہوں جن سے آپ اس پہ مت جائیے گا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی انقلاب ہے. کوئی انقلاب نہیں ہے, وہاں فساد برپا کر رہا ہے. نمبر 1 اسرائیل, اور نمبر 2 امریکہ. ترتیب آپ بدل لیں, امریکہ پہلے نمبر پہ رکھ لیں, اسرائیل دوسرے پہ رکھ لیں. دوسری بات, جہاں انقلاب آتا ہے لوگ آرگینک نعرہ لگاتے ہیں. جس جگہ یہ کہا جائے کہ مجھے بادشاہ چاہیے, یہ دنیا میں کبھی کوئی تحریک چلی ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ مجھے بادشاہ چاہیے؟ اس کا ایک اور سادہ مطلب یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں آٹوکریٹک ہمیں گورنمنٹ نہیں چاہیے, مزید آٹوکریٹک گورنمنٹ ہمیں چاہیے. ہمیں وہاں پہ جو
ایک گورنمنٹ ہے فارم آف دی گورنمنٹ, اس سے بڑا ہمیں ڈکٹیٹر چاہیے. آپ یہ اندازہ لگائیے. تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ ایران کے لوگوں کو کہا, یہ آن ریکارڈ ہے, کہ آپ اندر رجیم چینج لائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. چوتھا ڈینومینیٹر اور آخری جس میں بات ختم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ پہلوی کا بیٹا, اس کو ساری جگہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور مغرب کس طرح سے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ نہ اندرونی موومنٹ ہے, نہ آرگینک موومنٹ ہے, نہ جمہوری موومنٹ ہے, نہ دستوری موومنٹ ہے. یہ امریکی موومنٹ ہے, یہ اسرائیلی موومنٹ ہے. اور کوئی 60-70 ملکوں کے بارے میں امریکہ 30 سال بعد جب ان کے پیپر, اب میرے خیال میں 25 ہو گیا ہے, ان کے لیک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہاں گئے تھے, ہم نے رجیم چینج کی تھی. اٹ از اے وشیس کمپین فار رجیم چینج. اب آئیے جو ترلا نمبر 1 ہے سوشل میڈیا, اس پہ میں بات کر چکا. ترلا نمبر 2 کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ احتجاج ایسکلیٹ پاکستان کے اندر کر رہا ہے, جمہوری, دستوری اور دستور کی بحالی کے لیے, اور حقیقی آزادی کا سال عمران خان نے اس کو 2026 کو قرار دیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حقیقی آزادی آئے گی, اللہ کریم ہے. پہلی بات, ایک ہی وقت میں جو تحفظ دستور والے ہیں وہ جائیں گے لاہور, اور اسی وقت میں جائیں گے مسٹر سہیل آفریدی کراچی. کراچی کے اندر وہاں سے میرے ساتھ کئی دوستوں نے بات بھی کی ہے, ایک بہت بڑی موومنٹ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اور میران کے اندر. وہاں پہ بھی ایک قبضہ ہے, جس قبضے کو چیلنج جس طرح اس سے پہلے کوئی نہیں تھرو ہوا ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں کیا ہوا ہے. پچھلے تینوں الیکشن تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے, صرف اگر کاؤنٹنگ والے اور فارم 47 والے حرکت میں نہ آتے. یہ جو اس کا وہاں جانا ہے, میران کے اندر جانا ہے, پنجاب کے بعد وہ دوسرا بڑا صوبہ ہے, اور کے پی میں ہماری اپنی حکومت ہے, اور پھر بلوچستان میرے لیے میری دل جان ہے. بلوچستان اسٹوڈنٹس لائف سے میرے دوست ہیں وہاں, اور کلاس فیلوز بھی ہیں, اور وکلا وہاں میرے لیے میرے دستوں بازو ہیں, میں ان کا دستوں بازو ہوں. وی آر بردر ان آرمز. تو اس لیے اب یہ موومنٹ ٹھہرنے والی نہیں ہے. اب وے فارورڈ کیا ہے اس حالت میں؟ میں پہلی دفعہ مشورہ دینے لگا ہوں فیصلہ سازوں کو اور مالکان کو اور کرایہ داران کو اور غلامان کو نظر انداز کرتے ہوئے. سادہ طریقہ ہے. آپ کے اپنے سپوکس مین نے کہا ہے کہ 4 لوگ ہیں, 3 ایک طرف ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو آپ نہ باہر نکلنے دیتے ہیں, نہ عدالت میں آنے دیتے ہیں, نہ ان کی تصویر, نہ ان کا نام, اور نہ ان کو ٹرائل میں پیش کرتے ہیں. آپ فوراً چلیے. اڈیالہ جیل میرا سسرالی علاقہ ہے, اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں اڈیالہ کہاں ہے. آپ عمران خان کے پاس چلے جائیں. بات کرنی ہے تو عمران خان کے پاس چلے جائیں, بات کر لیں. اور عمران خان کا یہ پکا فیصلہ ہے, یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز, ابھی ایک جرنلسٹ ہے, انہوں نے مجھے پہلی دفعہ کہا میں عمران خان کی فالوور ہوں. یہ 6 نام تھے وکیلوں کے, ان میں سے 2 وہاں گئے, 4 کیا انٹرسٹڈ نہیں تھے, کیا تھے. میں نے ان پہ جو بات کرنی تھی وہ وہاں کہی, وہ کیوں نہیں گئے وہاں, باہر ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, ملاقات ہو نہ ہو جانا چاہیے جن کے نام جائیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ موومنٹ کبھی نہیں رکے گی کامیابی تک, کامرانی تک اور حقیقی آزادی تک. پاکستان زندہ باد.